نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں الضحیٰ سے مراد چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زلف ہے. تو اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی قسم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زلف کی قسم. پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روئے انور کی قسم کو یاد فرمایا، اس لیے کہ رخ پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے. اسی لیے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا کبھی پیکر حسن و جمال دیکھا ہی نہیں، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل خوبصورت پیدا ہی نہیں کیا. اور مزید عرض کرتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے، گویا کہ آپ نے جیسا چاہا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرما دیا. اور مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رأيت شيئا احسن من رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كأن الشمس تجری فی وجهه. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت نہ دیکھی، گویا کہ سورج آپ کے چہرے انور میں تیر رہا ہو. اور شمائل ترمذی باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث نمبر 9 صفحہ نمبر 17 2-3 عن جابر بن سمورہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم في ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه إلى القمر فهو عندي أحسن من القمر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 14ویں رات میں دھاری دار سرخ یمنی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا. میں کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھے. اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ دید صدیق بگفت اے آفتاب نیز مشرق نیز غربی خوش آباد، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو عرض کیا اے حسن و جمال کے آفتاب، آپ کے جیسا خوبصورت حسین و جمیل نہ تو مشرق میں ہے اور نہ ہی مغرب میں ہے. اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. حضرات گرامی،
آپ نے سماعت کیا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام کے تمام یہی فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی خوبصورت نہیں۔ اب یہاں سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، سوچنے والا سوچ سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ اکرام نے کیسے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل ہیں، جبکہ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ساری کائنات اور پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ مکہ اور مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہ ہو، یہ تو ممکن ہے کہ پورے عرب میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہو، مگر وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں، جبکہ انہوں نے پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جہاں جہاں گئے ہوں اور جہاں جہاں کے لوگوں کو دیکھے ہوں وہاں میرے نبی جیسا کوئی حسین و جمیل نہ ہو، میرے نبی جیسا کوئی خوبصورت نہ ہو، مگر جہاں یہ لوگ نہ جا سکے وہاں کے تعلق سے وہاں کے بارے میں کیسے بول سکتے ہیں کہ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو، پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، بنگلہ دیش میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، سری لنکا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، روس میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، نیپال میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، امریکہ میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، انڈونیشیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، ملیشیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو، تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے، یا دیگر صحابہ اکرام کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جہاں میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو حضور سے پہلے وجود میں آئے اور جو حضور کے بعد میں وجود میں آئے، ان کو بھی نہیں دیکھا، یعنی اولین کو بھی نہیں دیکھا اور آخرین کو بھی نہیں دیکھا، تو پھر کیسے ان نفوس قدسیہ کا فیصلہ تسلیم کیا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو اس سوال کا جواب دے دوں اور آپ کے اعتراض کو دور کر دوں تاکہ آپ کے ذہن و فکر پر پڑا ہوا گرد و غبار بالکل صاف و شفاف ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے چلوں کہ جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے مدینے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے مصر کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے کویت کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے عراق کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے لیبیا کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے چین اور جاپان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے جرمن اور ہندوستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، میں ان کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے دنیا کے کونے کونے اور خطے خطے کو دیکھا ہے، میں ان کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے دنیا کے گوشے گوشے اور خطے خطے کو دیکھا ہے، میں ان کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے اور حضور کے بعد کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے اولین کو بھی دیکھا ہے اور آخرین کو بھی دیکھا ہے، تو جانتے ہیں کہ آپ یہ عظیم ہستی کون ہے؟ یہ کوئی اور نہیں، یہ وہی ہیں جن کو ہم جبریل امی کہتے ہیں، جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے، جنہیں طائرہ سدرہ کہا جاتا ہے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کی وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت اسحاق کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت یعقوب کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت زکریا
حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی دیکھا ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی دیکھا، لیکن خود حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا فرما رہے ہیں؟ لیکن خود حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے روئے زمین کے مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کائنات کا گوشہ گوشہ دیکھا اور دنیا کا چپا چپا دیکھا، مگر خدا کی قسم آپ کی طرح کسی کو نہ دیکھا اور آپ کی طرح کسی کو نہ پایا، بلکہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔